جی السلام علیکم بیٹا وہ شعر نمبر 9 کا اور یہ شعر نمبر 10 پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سیکھا۔ حضرت اقبال اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ کتابیں، وہ علم کے خزانے اپنے آبا و اجداد، اپنے اسلاف، بزرگان دین، ہمارے سائنسدان، ہمارے محققین، ہمارے مصنفین، ہمارے نقاد مسلمان، جنہوں نے کتابیں لکھی اور جنہوں نے ریسرچ کی، ہمارے بزرگ جو ہیں، مسلمان بزرگوں نے کتابیں لکھی اور وہ کتابیں حضرت اقبال نے یورپ میں دیکھی۔ تو وہاں کہتے ہیں جب میں نے ان کی لائبریری میں، ان کے کتب خانے میں جا کر میں نے مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں، مسلمانوں کا قیمتی اثاثہ دیکھا، تو میرا دل پاش پاش ہو گیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میں رنجیدہ ہوا، مجھے دکھ ہوا، مجھے غم ہوا کہ میرے آبا کی کتابیں جو ہیں یہاں پڑھی۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب کو دیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں دیا، اور فرماتے بھی ہیں نا کہ تیرے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، مسلمان، مرد مومن کو دیا ہے، خلیفۃ الارض کو دیا ہے، نائب حق کو دیا ہے، اتنا کسی کو۔ اور اب دیکھیں، اس کی مثال بھی پیش کر سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، بہت بڑی دلیل ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ ہوا، فرشتوں جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تھوڑے ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد موازنہ کرایا، فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جتنا علم تو نے ہمیں دے رکھا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تیری ذات پاک ہے، جتنا علم ہمیں تو نے عطا کیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء، تمام چیزوں کے وہ نام جو تھے وہ بتا دیے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جتنا مسلمان اور جتنا اللہ نے اپنے غیب کو علم دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے جتنے بھی مسلمان وہ گزرے ہیں، جتنے ہمارے اسلاف وہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ علم کے جو موتی ہیں وہ بکھیرے ہیں، وہ لکھے ہیں، اور پھر اس سے استفادہ بھی کیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے بیٹا کہ جیسا یہ انگریز جو ہے یہ مکار ہے، یہ چلاک ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ہمارے جو ہیں ہمارے ساتھ مخلص کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمیشہ نظر رکھتے ہیں ہمارے جو قیمتی علمی ادبی جو بھی اثاثے ہوں ان پر نظر یہ رکھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت اقبال جب گئے ہیں یورپ میں، 3 سال رہے، 1905 سے لے کر 1908 تک، تو وہاں جب انہوں نے اپنی سابقہ علم حاصل کرنے گئے تھے تو وہاں مختلف انہوں نے لائبریری جو ہیں وہاں گئے، لائبریریوں میں گئے اور ریسرچ کرنے کے غرض سے، اور اپنے شوق مطالعہ، ذوق مطالعہ کے غرض سے گئے وہاں، اور وہاں جب دیکھتے ہیں مختلف لائبریریوں میں تو وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ کتابیں پڑھی تھی، اور کہتے ہیں وہاں میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صلیبی جنگوں میں جب صلیبی جنگیں ہوئیں تب ہماری جو کتابیں تھیں وہ جو عیسائی ہیں انہوں نے مطلب ہے اپنے ساتھ لے گئے، پھر اس قبضہ کیا ان پہ۔ کچھ کتابیں ہماری جو تھیں عیسائیوں نے، پادریوں نے نظر آتش کر دی تھیں، کچھ کتابیں ہماری جو تھیں وہ خیر سے سمندر کے جو ہے وہ ساتھ مل گئی، سمندر میں جو ہے ڈبو دی گئی۔ اور قرطبہ یونیورسٹی آپ نے پڑھا، جیسا کہ ابوالقاسم لہراوی کا ہم نے سبق پڑھا ہے،
اس میں بھی قرطبہ یونیورسٹی دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی تھی، اور اس میں جتنی بھی لائبریری میں جتنی بھی کتابیں تھیں وہ بھی جو پادری تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جتنا بھی ہمارا قیمتی اور علمی اور ادبی اثاثہ تھا ہمارے آباء و اجداد کا، وہ انگریزوں نے اپنے ذمے لگا لیا، اپنے کھاتے میں بات ڈال دی، اور جیسا کہ وہ ماہر ہیں مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے کی، انہوں نے مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑا۔ سارا کچھ کتاب ہماری تھی، انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے اس کو شائع کیا اور اپنے نام کے ساتھ انہوں نے شائع۔ تو یہ بات حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو قیمتی اثاثہ تھا وہ جب میں یورپ میں دیکھتا ہوں علم خزانہ کا میرا دل کا ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے دیکھ لیجیے بیٹا کہ تیرے علمی خزانوں پر یوں قبضہ کر لیا اس نے، جو تیرے تھے وہ یورپ نے تجھی سے چھین رکھے ہیں، اور مسلمان سن تیرے قلب پہ یہ قبضہ آج کرتا ہے، تیرے علمی خزانوں پہ یہ یورپ راج کرتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے، ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے